اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب، بیدر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب منصور قادری صاحب، گلبرگہ ضلع کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی ابزرور وہ اراکین بلدیہ محترم جناب محمد غوث صاحب، محترم جناب مظفر صاحب، جناب الیاس باقوان صاحب، امیدوار نارتھ گلبرگہ مجلس اتحاد المسلمین، میرے تمام مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، کیونکہ آج رات سے بلکہ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے 10 بجے سے، تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو سکے۔ میں ایک اور بات آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کورونا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ جو احتیاطی تدابیر ہم کو بتائے گئے ہیں، سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم برقرار رکھیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ان کا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں۔ اگر بیدر میں ویکسین دیا جا رہا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ویکسین دلائیے، اور کورونا سے ہم تمام کو مل کر کووڈ سے مقابلہ کرنا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس بیماری سے چھٹکارا مل سکے۔ ہم کو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے اللہ ہم کو چھٹکارا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر کے پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے چھٹکارا دلائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور کرناٹکا حکومت اور یہاں کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا، بلکہ جہاں تک میری بات جا سکتی ان تمام ملک کے ذمہ داروں سے، حکومت سے، ارباب مجاز سے کہنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کرنا یا لاک ڈاؤن کا فیصلہ لینا یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا۔ لاک ڈاؤن ہم نے پچھلے مارچ میں 2020 میں ملک کے وزیر اعظم نے صرف 4 گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن کو لگا دیا، اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کووڈ اگر ختم ہو جاتا ہے
اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ لاک ڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، ڈاکٹرز کا، نرسز کا انتظام کرنا ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، RT-PCR یا اینٹیجن ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اب ویکسینیشن لگانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کورونا سے مر جائیں گے یا لاک ڈاؤن سے مر جائیں گے۔ غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے، چولہے پر کھانا پکتا رہے، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس مرض کا علاج نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، کروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا۔ جو ممبئی میں تھا، بہار کا، اس کو مجبوراً جانا پڑا۔ ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا، سائیکل پر جانا پڑا۔ بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے، ٹرین بند تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا۔ اورنگ آباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، پٹری کے پاس سو گئے، ٹرین آئی اور قریب 12-15 لوگ اس کی موت ہو گئی۔ لاک ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا، ایسا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نہیں، پرانے شہر کو بند کر دو۔ یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا کیا، آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا۔ بچے کھانے سے محروم ہو گئے، دوائیں نہیں مل سکیں۔ اسی لیے یہ حماقت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے۔ آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے، غریب کو دوا پہنچانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہم دکن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے، تو یہی 27 تک روک کے رکھو ذرا۔ اگر یہی فیصلہ غلط ہو لیا جائے گا، سراسر غلط فیصلہ رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا نہ ہو کہ 2 مئی کو بنگال، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے، وزیر اعظم 3 تاریخ کو 8 بجے آ کے بولیں گے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن۔ یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ غلط ہوگا، یہ غریب برباد ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، مارچ 2020 میں اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں، 10 کروڑ، اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں، لوگ مر گئے اس میں۔ تو اسی لیے امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ نے کرفیو لگایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے، مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی
صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے۔ یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے، بعض کو ملے گا، تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا۔ کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا، وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں، اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا۔ اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں کرا دوں گا، میں بول دوں گا، تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے۔ فیصلہ جماعت لے گی، اور جو اچھا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی انہی کو ہم امیدوار بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ایک اور بات آپ تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہے، اس لیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلت سماج کے ایک بہت بڑے سینئر قائد محترم جناب سوریہ ونشی صاحب آج ہمارے ساتھ ڈائس پر بیٹھے ہیں۔ میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیدر ضلع میں بلکہ پورے کرناٹکا، حیدرآباد کرناٹکا علاقے میں اور سوریہ ونشی صاحب انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگ پورے علاقوں میں دورہ کریں گے، جلسے کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ونچت سماج ہے، یہ جو کمزور سماج ہے، اس کو قریب لایا جائے، دلوں کو ملایا جائے۔ اور مجھے افسوس بھی ہے کہ جو محنت سوریہ ونشی صاحب نے آج سے 35 سال پہلے کی تھی، اور انہی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی بنا پر بیدر میں یہاں پر ایک رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا تھا، مگر میں نے سوریہ ونشی صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اب کی بار یہ ہرگز جو پہلے ہوا تھا 26 سال پہلے نہیں ہوگا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ ہم اور سوریہ ونشی صاحب کام کریں گے۔ اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر دلت اور مسلم سماج اور کمزور سماج کو سیاست میں ان کا جائز مقام ملے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں راہو کیتو، یہ رام اور شام کی جوڑی کانگریس اور بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ انہی دونوں پارٹیوں نے مل کر اقلیتوں کا اور دلت سماج کا بہت بڑا نقصان کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے۔ اگر کوئی جیت بھی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو ڈرا کر، پھسلا کر، رشوت دے کر اس کو خرید لیتے تھے، اس کے ضمیر کو خرید لیتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آگے لے کر جائیں گے، اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے، تاکہ اس علاقے میں، بیدر کرناٹکا کے علاقے میں دلت اور مسلم اقلیت کا سیاسی طور پر یہاں پر ان کی قیادت ابھرے۔ میں ایک اور بات آپ سے، اس کو ہٹا دیں گے، بس
میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجلس الیکشن لڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے جلسے کے بعد کل سے تمام کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ایک ہو کر مجلس کے خلاف اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، اور کل سے ہی اخبارات میں یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹنے آئی ہے۔ بی جے پی بولے گی، آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے کہ مجلس یہاں پر آ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ملک کے کونے کونے میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے ساتھ میرے مجلسی رفقا، چاہے تمل ناڈو ہو، جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، مہاراشٹر ہو، ہم ان تمام ریاست کے مختلف مقامات پر جا کر اپنی جماعت کو، مجلس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کی ہم کو شکایت ہے، اگر ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی شکایت ضرور ہے بدر کی، مگر یہ شکایت پورے ملک میں اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ہے، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمان ہیں، 27%۔ آپ کو معلوم میرے دوست کتنے مسلمان مغربی بنگال کے جیلوں میں ہیں؟ 38%۔ کتنوں کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی؟ 6%۔ کتنے مسلم بچے اسکول کے باہر ہیں؟ 6 اور 9 سال کے درمیان کے 16%۔ آپ بتائیے کتنے مسلم بچے بنگال میں ایجوکیشن میں ہیں؟ 11%۔ آپ کو مانے مرشید آباد اور مالدہ ضلع میں آرسینک پانی ملتا ہے، ایسڈ پانی ہوتا ہے، اس میں آرسینک پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ آج یہی ممتا بنرجی کے، ان کے الیکشن اسٹریٹجسٹ جن کا نام محترم پرشانت کشور ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بٹھا کر، 10-12 جرنلسٹ کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوا، یعنی ان کی خوشامد ہوئی، اور یہ فلسفہ رہا۔ اسی لیے بنگال کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملا ہے، مودی آیا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کب ہوا؟ یہ تو بی جے پی اور سنگھ پریوار کا کھلا جھوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، اپیزمنٹ ہو رہا ہے، تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پر آ جاؤ، میں بتانے تیار ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو اسکول کا ڈراپ آؤٹ ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو ایبجیکٹ پاورٹی میں غربت ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوا ہے۔ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ، بھارت کی لوک سبھا میں
اتنے کم مسلم ایم پی جیت کر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ، بھارت کی جیلوں میں دلت اور مسلمان اور آدیواسی اپنی آبادی سے بڑھ کر اپنی جیلوں میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اپیسمنٹ اگر ہوا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے آ جاؤ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے، صرف 5 منٹ کے اندر تم اپنی چپلیں بغلوں میں رکھ کر بھاگ جاؤ گے، میں دلائل کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں۔ مگر اللہ اکبر، سنو ابھی، ممتا بنرجی بھی ایسی کرتے تھے، سر پہ اوڑھنی اوڑھ لیے، اللہ اکبر۔ اب بیچارہ مسلمان، ارے بولا نا، بولی اللہ اکبر، بولا بڑا خوش، اور دیکھو بھائی ممتا بنرجی بولے، بعض جذباتی مسلمان آنکھ میں آنسو لا کے کیا بولے۔ ایک بار تو ان کا ویڈیو میرے کو دکھائے، انہوں نے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہمارے لوگ میاں کچھ دکھ رہا؟ کچھ بھی نہیں دکھتا بابو، یہ خالی آپ کو خوش کرنے کے کام ہے۔ اب رمضان آ رہا، ہر آدمی افطار کی دعوت، اب تو بی جے پی بھی کر رہی ہے۔ یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو سکول، ہمارے بچیوں کو کالج، ہمارے محلے میں پینے کے پانی کی لائن، ڈرینیج کی لائن۔ انصاف کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اور آج بھارت کی جو سیاست ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک منصوبہ بند طریقے سے، جس کو آپ سیکولر پارٹیاں بولتے ہیں نا، میں تو کمیونل ہوں، میرے کو تو ڈگری دے چکے ہیں لوگ، میرے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ جتنی گالی دینا چاہے دے دو میرے کو، میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنا آپ مجھے بولیں گے مجھے یقین ہے کہ قدرت اتنا زیادہ میرا ساتھ دے گی۔ مجھے تمہارے اور نہ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوئی سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہے، مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج ہر الیکشن آپ دیکھ لو، بنگال کا الیکشن ہو رہا، وہاں پر ٹی ایم سی کی حکومت نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں لفظ مسلمان کو لکھنا گوارا نہیں کیا۔ آسام میں الیکشن ہو رہا ہے، مگر وہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان سی ایم نہ بن جائے۔ تمل ناڈو میں الیکشن ہو گیا، اور وہاں پر وہ انا دورائی کی سرزمین، پیریار کی سرزمین، سوریہ ونشی صاحب جانتے ہیں پیریار اور انا دورائی کون تھے۔ وہاں پر ڈی ایم کے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بولتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو 25,000 سے 1 لاکھ روپیہ دیں گے جو کاشی اور متھرا اور دیگر مندروں کو جائیں گے، 1,000 کروڑ روپئے ان مندروں کو دیں گے جس میں ڈراویڈین آرکیٹیکچر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے ایک دو دن پہلے ایک محترمہ جرنلسٹ ہے، صحافی ہیں، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ اسد صاحب آپ بہت بولتے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا ہاں بولتا ہوں۔ تو بولے نہیں، کیا کینسر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹائیفائیڈ یا ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا میڈم برا مت مانیے، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو۔ بولے بولیے۔ ہمارے پاس ہم بچپنے سے دیکھ رہے کہ ٹائیفائیڈ ٹی بی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، اب تک ہے نا، بچپنے سے سن رہے ہیں نا، ٹائیفائیڈ ٹی بی، کینسر تو اب پھیل رہا، وہ بھی پھیل رہا۔ میں کیا کریں گے اب؟ نہیں، کینسر کا کرنا ہے، ٹائیفائیڈ ٹی بی کا کرنا علاج۔ بولا محترمہ، جب مریض جسمانی طور پر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور کینسر سے بھی مر جاتے، ٹائیفائیڈ ٹی بی سے بھی مر جاتے۔ سیاست میں ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی کینسر ہے تو لات مارو اس کو،
टाइफाइड टीबी है तो देख के थूक के बोलना तेरे को वोट नहीं दे रहा हूं, मंजलिस को वोट दे रहा हूं। ये सियासत में है। जिस्मानी है, डॉक्टर से पूछो आप, नहीं कैंसर है, अरे मिला आपको ये टाइफाइड टीबी इतने साल से है तो कौन लेके आए उसको? सियासी तौर से अगर आप देख, कौन लेके आए उसको? और हर लोग बोलते नहीं फिरका परस्ती बढ़ गई, फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अगर फिरका परस्ती नहीं थी तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसा पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए? कैसा हार गए बाबा साहब अम्बेडकर? वो आदमी जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाया उसको हरा दिया इन लोगों ने, ये जालिम लोगों ने। अब आज आकर आपको बोलते, हमारे को बोलते नहीं नहीं उन्हों आ रहे ना, उन्हों आ जाएंगे। अरे उन्हों आओ, तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों मिलके क्या किया हमारे लिए बताओ। आप बताइए कि जब मैं आज वो ऑडियो सुना जिसमें ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपीसमेंट हुआ, ये फलसफा है। अरे हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए, और आप आकर मुझसे कहते हैं नहीं अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, होगा नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं, याद रखो अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत। कैसा जीता उन्हें? कैसा जीता? मैं आके बोला था ख्वाब में, मैं उड़ के आया था। कैसा जीता उन्हें? सोचो आप, हंसने का नहीं है, एक पैगाम और फिक्र लेकर जाओ। कैसा जीता वो? क्यों जीता वो? इसके जिम्मेदार आप नहीं है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, इसके जिम्मेदार कुमारस्वामी की पार्टी है, वो जिम्मेदार है। तुम अपने लोगों को नहीं रोक सक रहे, अपने वोटर को। यहां के दूल्हे भाई की तलवार बन के हमको बता रहे, वहां नहीं रोकते जाके। वहां भाग गया उन्हें मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। हमारे पास आकर बोलते हैं नहीं नहीं देखो उन्होंने आ गए ना, अब हमारे से मिलकर हो। अरे तुम लोग उसको जिता रहे, हम नहीं जिता रहे। आपका वोटर भाग गया उधर, उन्हें आरएसएस की चड्डी और पैंट पहन के भाग गया। हम तो नहीं गए। मगर नहीं, आप लोगों सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। अरे हम खुद मर जा रहे ना, कितनों को जिंदा रखेंगे आप? कितनों की गुलामी करेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बंगाल को जाकर देखा हूं, मालदा और मुर्शिदाबाद, क्या आप सोच सकते बिदर में बैठकर कि मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल कहती है कि 300 बीपीपी होना चाहिए, वहां पर 300% ज्यादा है।
آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ بنگال میں 38% مسلم جو ہیں وہ ماہانہ 2400-500 روپے کماتے. کوئی جی سکتا اس میں؟ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں. 11% بچے ہائر ایجوکیشن میں، 27% کی آبادی ہے. یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں، دیوار کی طرف دھکیل رہے ہم کو، دیوار کی طرف ہٹ جاؤ. جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے، اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں. یاد رکھو، میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو. میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے، فساد کروائے، انصاف نہیں کیے، ظالم کو اقتدار دے دیے. اب بتائیے آپ، اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو، کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا. میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی، یہ سچائی ہمارے دیش کی. یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے، سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے. اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو. ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ڈرنا ڈرا رہے ہیں، کیوں ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ نہیں بی جے پی آ گئی. ارے بی جے پی آ رہی تو تمہاری وجہ سے آ رہی. راہل گاندھی نہیں ہارے امیٹھی، میں ہرایا جا کے. وہاں سے گلبرگہ سے کیا نام ہے ہمارے مشہور لیڈر کا، وہاں کے کھڑگے صاحب ہار گئے، مرچی سے ٹھرائے ان کو. عبدالرحیم مرچی لگائے جا کے، ہار گئے انہوں. اب انہوں کیا بول رہے کانگریس کے لوگ؟ نہیں کیسا دیے الیاس باغوان کو، ہماری سیٹ ہے. تمہارے باپ کی سیٹ ہے ہاں؟ یا تمہارے خاندان میں مہر میں آئی تھی وہ؟ بدر کیوں لڑ رہے؟ لڑیں گے بدر. یہ بدر کے قلعے کی دیواروں کو اللہ زبان دے گا تو پکار پکار کر کہے گی کہ مجلس کوٹ دو، وارث بنو اپنی تاریخ کے. کیوں لڑ رہے؟ وہاں کیوں لڑ رہے؟ ادھر کیوں جا رہے؟ وہ گیا زمانہ، بیٹھو بول تو بیٹھنا، اٹھو بول تو اٹھنا نہیں ہوتا. اب ہم بولیں گے بھاگ تو بھاگ. یہاں نہیں لڑنا. وہاں کیوں جا رہے آپ؟ نہیں بنگال میں کیا کریں گے؟ آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آئے، ملا مت آن دو. آپ کو تکلیف، پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی؟ نہیں لوگ کم ہے تو بھی آپ جوشیلی تقریر کرے. ارے دیوانے کرنا ہے، جوش پیدا کرنا ہے. جب تک جوش نہیں پیدا کریں گے ہوش میں فیصلے نہیں لے جا سکتے. اٹھانا ہے، جذبات ہلانا ہے، ہلانا ہے، ہلا کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیے وہاں 6 لڑ رہے خالی بنگال میں. پینچیش ہو گئی ان لوگوں کو. ارے کیوں لڑ رہے بھائی آپ؟ ملا کہاں سے لڑنا؟ نہیں آتے کئی کو آپ، ملا کیوں نہیں آنا؟ نہیں بنگال سے کیا ملا؟ سراج الدولہ ہمارے ابا کے تھے، انہوں آئے. پلاسی کی جنگ میں ہمارے ابا اجداد بھی تھے، آئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماحول ہمارے وطن عزیز کا ہے. وہ دلی کا چیف منسٹر ہے، دلی میں فساد ہوا، دلی میں دونوں مذہب کے لوگ آپس میں لڑ رہے. کیا کیا معلوم چیف منسٹر وہاں کا؟ معلوم آپ کو کیا کیا انہیں؟ بڑا سیکولر ہے نا انہیں، اپنے آپ کو بولتا میں بہت سیکولر ہوں، بہت سیکولر ہوں. کیا کیا معلوم آپ کو؟ مہاتما گاندھی کی سمادھی پہ جا کے منہ کو بند کر لے کے بیٹھ گیا. نہیں ہنسنے کا نہیں ہے، سوچنے کا ٹائم ہے، سوچنے کا ٹائم ہے. آپ سوچو یہ ملک کہاں جا رہا؟
वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शैंडलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे इस जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो, कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान हूं। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले, है ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है यहां पे? जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, ये तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वैसा मारे तो चले आते, कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन ये है, और इसीलिए इनको तकलीफ होती। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए, देखो। जब तक नहीं गए थे गुजरात को, ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे, गोधरा में। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की,
ان سے اگر انہیں بولا تو بولنا پیارے ذرا بیٹھ، آرام سے بیٹھ. گودرا میں کیا ہوا تھا تو ایسا بہرا بنیں گا انہیں کیا ہوا میرے کیا معلوم. گودرا میں مجلس 7 کینڈیڈیٹ کھڑا کری، 7 میں سے 8 ہیں، 8 کھڑا کرے، 7 جیتے، 8 میں 7 جیتے. انڈیپینڈنٹ کچھ 16 جیتے تھے شاید، 18 جیتے. ہم لوگ کیا کیے، انڈیپینڈنٹ سے جا کے بات کرے، بولے بابو آ جاؤ. بولے کیا ہے، ڈیل کرتے کیا؟ ہم بولے برابر ڈیل کریں گے. بولے کیا ڈیل کریں گے؟ آپ میئر بنو، میں ڈپٹی میئر بنتا ہوں، بی جے پی کو آؤٹ کر دیں. گودرا جیسی جگہ پر ڈپٹی میئر ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ہندو بھائی ہے اور ڈپٹی میئر مجلس کا ہے. اب یہ کانگریس کیا تھی وہاں پہ؟ سچی پوائنٹ آؤٹ. موڈاسا میں مجلس وہاں پر اب 12 سیٹ لڑے، 9 آئے. اپوزیشن پارٹی کون ہے؟ مجلس ہے وہاں پہ. ہم 9 ہے، کانگریس 6 پہ ہے. چیک کا T20 کا وہ مانوں میں نہیں، پھر کمپلین دیں گے. انہوں 6 ہم 9. احمد آباد میں ہمارے 6 کارپوریٹر جیت کر آئے. احمد آباد میں سب تعجب کر رہے کہ 15 دن میں ہوا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، محنت کرنے کو آپ تیار ہیں، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتا ہے. یہ آپ کی سرزمین ہے. اگر گودرا میں مجلس اپنا ڈپٹی میئر بنا سکتی ہے تو کیا بیدر میں چیئرمین نہیں بنا سکتے بھائی صاحب؟ اگر گودرا میں آپ کا ڈپٹی میئر بن سکتا تو کیا بیدر میں آپ کا چیئرمین نہیں بن سکتا؟ وہ زور سے بولو، ذرا ہاتھا اٹھا کر بولو، بنائیں گے انشاءاللہ. اب نعرہ لگاؤ آپ. ٹھہرو، ہے نا دولے بھائی، ٹھہرو ذرا. نعرہ تکبیر، بھارت بھارت. ہاں اب آیا. اب یہاں سے آپ کو یہ ٹیمپو کو لے کے چلنا ہے، پورے بیدر میں پہنچانا ہے. اور آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ متحد رہیے. یہ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، مگر یہ کانگریسیوں کو نہیں آتا. آپ میڈیکل شاپ میں گئے تو آپ جا کر میڈیکل شاپ میں بولے، جا کے ان سے پوچھے یہ دوائی ہے کیا؟ تو انہوں دیکھ کے بولتے یہ تو مینوفیکچر ہونا بند ہو گئی نا. پھر بولتے نہیں دیکھ لو ذرا، تو بولتے نہیں ہے مگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی لیتے کیا؟ وہ کانگریس پارٹی ہو چکی ہے. ان کے لیڈر جو ہے کیرلا میں الیکشن لڑنے گئے، الیکشن کیمپین کرنے جا کے سمندر میں کود کے تیر رہے. کیا آپ ایسے مقابلہ کریں گے موڈی سے؟ ایسے مقابلہ کریں گے؟ پش اپ مار رہے. کیا ہے بھائی، یہ تو موڈی کو کے ہاتھ میں کھیل رہے آپ. بی جے پی کو مضبوط کرنے والی پارٹی کا نام کانگریس پارٹی ہے. یہ حقیقت ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. مہاراشٹرا میں، پڑوس میں مہاراشٹرا میں اسمبلی الیکشن میں خوب دل بھر کے مجلس کو گالی دیے. کانگریس این سی بی بولتی تھی اویسی کو روکنا ہے تو ہم کو ووٹ دو، شیو سینا کو روکنا ہے اویسی کو ووٹ مت دو. الیکشن ہوا تو جا کے ادھو ٹھاکرے کو چیف منسٹر بنا دیے. ادھو ٹھاکرے کو، شیو سینا کو چیف منسٹر بنا دیے. اور وہی ادھو ٹھاکرے مہاراشٹرا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا. آپ بتائیے یہ سیکولرزم ہے؟ مگر آپ کو کیا بولا جا رہا ہے؟ اب دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ خاموش ہو جاؤ. نہیں، خاموش نہیں بیٹھنا، یاد رکھو. اگر خاموش بیٹھیں گے تو پھر آپ اور ہم گونگے ہو جائیں گے. اگر اب خاموش ہو جاؤ گے تو مردار کہلاؤ گے، زندہ نہیں کہلاؤ گے.
اگر آج حرکت نہیں کرو گے تو آنے والی نسل ہم کو معاف نہیں کرے گی. اسی لیے حرکت کرنا ہے, زندگی کا ثبوت دینا ہے, خاموشی کو توڑنا ہے, سناٹے کو توڑنا ہے, اور آپ کو اس ملک میں گرجدار آواز بننا ہے. جیسا آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں اس طرح تم کو متحدہ طور پر اپنی اتحاد کی طاقت پر ایک طاقت اور بجلی بن کر اس جمہوریت کو مضبوط کرنا. یہ کام آپ کو کرنا, اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی مرغی کے بچے نہیں ہیں, ہم کوئی بھیل وہ نہیں ہے, بکرے نہیں ہیں کہ ذبح کر دیے جائیں گے. میرے بھائی انسان ہیں, ہمارے حقوق ہیں, کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے. ہم کو برابری کو حاصل کرنا ہے, اور برابری کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمہوریت میں حصہ لو. جب آپ ووٹ ڈال سکتے ہو تو ووٹ لو بھی نا, آپ ووٹ لے بھی سکتے نا. حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا, حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا, امیت شاہ آ گئے, محمد غوث بیٹھے ہوئے ہیں. محمد غوث کی بلدی حلقہ گھانسی بازار, امیت شاہ خالی محمد غوث کو ہرانے کے لیے گھانسی بازار میں آ رہا, خالی امیت شاہ. یوگی آدتیہ ناتھ پورے 3-4 وارڈوں میں ریلی نکالا. ہم بولے آؤ پیارے, ویلکم ہے, تم بھی دیکھو نظارے, اور اس کے بعد دیکھ کے چلے جانا. محمد غوث کے گھانسی بازار ڈویژن سے ہمارے بنگالی ہندو بھائی ووٹ ڈالے, وہاں کے ہمارے مارواڑی ہندو بھائی ووٹ ڈالے. قریب 6000 کے قریب ووٹوں سے بی جے پی کے سٹنگ کارپوریٹر کو ہرایا وہاں سے, 6000 ووٹوں سے. یہ مجلس کام کر رہی, تالیاں مار رہے. اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں, تالیاں مارنے کے لیے نہیں, آپ ایک فکر لے کے جائیے, متحد رہیے میرے بھائی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس خبیث نے گستاخی کی ہے, دلی کی لا اینڈ آرڈر بی جے پی کے پاس ہے, اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ہے. ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, آپ اس کو گرفتار کریے, اس کو جیل میں ڈالیے. اگر کوئی فیس بک پر نریندر مودی کا مذاق کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. جب ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرے, قانون سے سزا دلائے, اس کو جیل کو بجائے اسے سزا دلائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. اور بیدر میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, اور ایم پی صاحب تو یہاں پر بول دیے ٹرین, حیدرآباد کو ٹرین ہی نہیں ہے, ایئرپورٹ ہے خالی بنگلورو کو جاؤ, خلا ہے, بدری ہینڈی کرافٹ کا کوئی پروموشن نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں. بیدر کی ترقی کے لیے, بلکہ بیدر کی جامع ترقی کے لیے, بیدر میں امن اور بھائی چارگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے میری تمام اہلیان بیدر سے اپیل ہے کہ آپ آنے والے میونسپل الیکشن میں ایم آئی ایم پارٹی کے امیدوار